اب ایک ایسی ریالٹی کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں جو سلولی اینڈ گریجولی از ٹیکنگ اوور دا ورلڈ، روبوٹکس ورسز ہیومن بینگس. تو آپ کو پتہ ہے نا اے آئی جو ہے وہ اب ہر فیلڈ ہر سیکٹر میں چلی گئی ہے، اور ہیومن ریسورس کی ویلیو بھی، اور جتنے لوگ 10 لوگ ایک کام کے لیے چاہیے ہوتے تھے اب اے آئی کے بعد تو آدھے سے بھی کم رہ جائیں گے. تو اس پر لوگوں کو، انسانوں کو تشویش بھی ہے. ہاں ٹیکنالوجی کا استعمال بھی کیا جا رہا ہے اور یہ بہت اچھا بھی ہے، لیکن اس کے بیلنس کی ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں. دنیا بھر میں اے آئی کا دور دورہ ہے، لوگ انسان کی جگہ روبوٹ کی اہمیت اور اس کو استعمال کر رہے ہیں زیادہ. تو آج ہم اس پر بات کریں گے. ایک رپورٹ ہم نے تیار کی ہے، ہیومن اینگل بھی اور روبوٹ کا استعمال کتنا، یہ ذرا دیکھیے پہلے. ٹیکنالوجی کا سیلاب انسانی جذبات و احساسات کی جگہ لینے لگا. اے آئی کا بڑھتا رجحان کیا استاد کی جگہ روبوٹ لے پائے گا؟ کراچی کا سب سے مشہور کھانا بریانی ہے. اس کے علاوہ نہاری اور کباب بھی بہت پسند ہے. کراچی کے ایک اسکول نے جدید تعلیمی نظام کی فراہمی آسان بنا دی. طلبہ کو پڑھانے کے لیے اے آئی روبوٹک ٹیچر متعارف کرا دی. اے آئی ٹیچر جن کو مس اینی کا نام دیا گیا ہے، ہمہ وقت اسٹوڈنٹس کو پڑھانے کے لیے تیار رہتی ہیں. نہ موڈ سوئنگز، نہ ہی کوئی ٹینٹرمز. اسٹوڈنٹس جتنی بار چاہیں ایک ہی سوال پوچھیں اور مس اینی خوشی خوشی جواب دیتی جائیں. اسکول انتظامیہ کے مطابق مس اینی کو ابتدائی طور پر انگلش پڑھانے کے لیے لایا گیا تھا، مگر وہ اتنی لائق و فائق نکلی کہ تمام ہی سبجیکٹس پڑھانے لگیں. ٹیکنالوجی کی روز افزوں بڑھتی رسائی میں یہ سوال بھی اہم ہے کہ کیا روبوٹ انسان کی جگہ لے سکتے ہیں؟ کیا والدین کی طرح شفیق کہلائے جانے والے استاد کی طرح کوئی روبوٹک ٹیچر پیش آ سکتا ہے؟ کیا شاباشی کے لیے کندھا تھپ تھپانے کی خوشی کسی روبوٹ سے مل سکتی ہے؟ ان سب سوالوں کا جواب جاننا وقت کی اہم ضرورت ہے. کیا بچہ اسکول میں صرف تعلیم حاصل کرنے جاتا ہے یا تربیت کا بھی کوئی حصہ اسکول میں ملتا ہے؟ تو اس کے لیے کیا روبوٹ انسان کی طرح ری ایکٹ کر پائیں گے؟ ان سوالوں کا جواب اگر آج نہ جانا گیا تو کل شاید قوم کا مستقبل روبوٹس کے ہاتھوں قید ہو کر رہ جائے. تو فیصلہ آج کرنا ہے اگر انسان کو انسان سے احساس کا رشتہ برقرار رکھنا ہے. جی تو ناظرین آپ نے دیکھا ہماری ٹیم نے ایک بڑی اینگل پر بہت زبردست نکالا ہے کہ دیکھیں انسان کی کیا ریپلیسمنٹ ہو سکتے ہیں. اس کا جواب تو سیدھا ہے نہیں، کیونکہ انسان میں احساسات اور جذبات اور یہ ساری چیزیں انٹلیکٹ بالکل وہ نہیں ہے. اس پہ ہم بات کریں گے. کامران سعید صاحب ہمیں انہوں نے جوائن کیا ہے، کارپوریٹ ٹرینر ہیں، موٹیویشنل اسپیکر ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں. تو السلام علیکم کامران صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. آئی ہوپ آپ نے ہماری رپورٹ دیکھی ہو. مس اینی جو ہیں وہ بچوں کو پڑھا رہی ہیں، تو اگر اسی طرح روبوٹس پڑھانے لگے تو ہمارے بچے بھی ایونچولی روبوٹس بن جائیں گے. کیا کہیں گے آپ؟ Well, to be very precisely, first of all, I am very excited to be the part اس ٹاپک کا حصہ بنے گا، کیونکہ اب اس پہ ڈیبیٹ شروع ہو جانی چاہیے. ایک پہلی بات تو یہ ہے. سیکنڈ، آئی ڈونٹ تھنک سو کہ جو ہمارا ہیومن ایلیمنٹ ہے اس کو آپ ریپلیس کر سکتے ہیں کسی اے آئی بیسڈ روبوٹک ٹیچر سے، کیونکہ یہ بہت ایک واسٹ سبجیکٹ ہے. تو اٹ از ناٹ پاسبل کہ ہم اس کی ہر ایک ڈائمینشن کو ڈسکس کر سکیں. تو میرا خیال ہے کہ 2-3 جو اس کے مین کریکٹرسٹکس ہیں یا فیچرز اس پہ بات کرتے ہیں. سب سے پہلا جو میرے نزدیک ہے وہ نالج ہے. ٹھیک ہے، چونکہ نالج میں جو ایک ہیومن ٹیچر ہے اس کے پاس اڈیپٹیو نالج ہوگا، یعنی کہ جو انہوں نے پڑھا، تعلیم حاصل کی، نالج حاصل کیا، آبزرو سے، انٹریکشن سے، وہ اس سے ان کو مل رہا ہوگا. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو آپ کا اے آئی روبوٹک ٹیچر ہوگا اس کے پاس تو پورا ایک گلوبل نالج ہے، اور نہ صرف ایک گلوبل نالج ہے بلکہ وہ اپ ڈیٹ بھی ہو رہا ہے، کیونکہ جو ہی کوئی کیوری ریس ہو رہی ہے کسی بھی ٹاپک کے بارے میں وہ اس کے نالج کو اپ ڈیٹ کر رہی ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو ہیومن ایلیمنٹ ہے جس کو آپ ایموشنس کہہ سکتے ہیں، جس کو ایمپیتھی کہہ سکتے ہیں، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. دیکھیں ایک نالج کا ہونا اور ایک نالج کا ٹرانسفر کرنا is very very important. There are a lot of بہت سے ایسے ٹیچر ہیں جو بہت اچھے ہوں گے نالج میں، بٹ وہ اپنا جو نالج ہے وہ ٹرانسفر نہیں کر پاتے اس لیے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کنیکٹ نہیں کر پاتے. تو اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ کہ یہ جو کنیکشن والا پارٹ ہے نا، یہ موسٹلی آپ کو مسنگ ایلیمنٹ ہوگا. جی، اور اسی کو اگر کنٹینیو کریں، آپ کی بات بالکل صحیح ہے. تعلیم، اور جب بھی ٹیچر کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں کسی کو، تو تعلیم اور تربیت دونوں اس سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. اور آپ نے نالج کی بات کی،
نالج کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ شعور مسنگ ہوگا نا اس میں. نالج تو آ جائے گی لیکن وہ جو شعور کہتے ہیں وہ نہیں ہوگا. تو یہیں سے پھر بات مزید آگے بڑھائیے آپ. بالکل بہت اچھی بات کی آپ نے. دیکھیں اس وقت جو کارپوریٹ ورلڈ ہے جہاں پہ ہم نے جا کے فرض کریں جاب کرنی ہے یا اپنا کوئی کام کرنا ہے, وہاں پہ جو کنسیپچول نالج ہوتا ہے نا, کہ اس نالج کو پھر ریئل لائف ایگزامپل کے ساتھ ریلیٹ کرنا یا کوئی ایسی سچویشن وہاں پہ جو ہے ریلیٹ کرنا یا ایسوسیٹ کرنا جس میں اس نالج کو آپ اپلائی کر سکیں. تو ایکچولی اگر جب ہم دیکھیں گے کہ اے آئی جو آپ کا اے آئی روبوٹک ٹیچر جو ہوگا نا, اس میں بعد یہ چیلنج ہوگا کہ اس کے پاس جو لوکل انوائرمنٹ ہے وہاں کی شاید اتنی ساری ایگزامپلس اس کے پاس نہیں ہوں گی, اور اس لیے وہ شاید یہ جو آپ والی بات ہے کہ جو شعوری طور پہ اس کو وہ جو اس کا آئی کیو لیول ہے اس کو اس لیول پہ لے کر آنا شاید اس کے لیے بہت مشکل ہوگا. اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جو ایک ٹیچر ہوتا ہے وہ ایک اسٹوڈنٹ کو دیکھ کے اور اس وقت کے موڈ کو دیکھ کے یا اس کے ایموشنز کو دیکھ کے اپنے سٹائل کو اڈیپٹ کرتا ہے, جو بہت مسنگ ایلیمنٹ ہوگا آپ کے یہ جو روبوٹک ٹیچر ہیں اس کے اندر. کامران صاحب یہ بتائیے کہ ہم آپ ہی کی بات کو آگے لے کے چلتے ہیں کہ جہاں ہیومن لیبر کو ضرور ریپلیس کر سکتا ہے روبوٹ, لیکن انٹلیکٹ ایموشن کو نہیں ریپلیس کر سکتا, تو وہ ساری جابس جو لیبرز کی ہیں وہ ضرور روبوٹس دے ول ٹیک اوور, لیکن ایموشنل ہو گیا, ہیلتھ سیکٹر ہو گیا, اس میں جو ڈاکٹرز کی ایک ہولسمنس ہے, ایک جو فیلنگ دیتا ہے وہ پیشنٹ کو, وہ نہیں ہے. جہاں ٹیچر کی بات ہو رہی ہے وہ نہیں لے سکتا. Would that be safe to say? وہ صحیح ہے نا, آپ موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں. اس نے جلتی ہوئی پیشانی پہ جب ہاتھ رکھا روح تک آ گئی تاثیر مسیحائی کی, تو یہ تو مسنگ ہو جائے گا نا. کیا کہتے ہیں آپ, ذرا شاعرانہ انداز میں اس کو بیان کیا. دیکھیے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ اس وقت امیزون کے جو ہیں اس میں کوئی 2 لاکھ کے قریب روبوٹس جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں, لیکن وہ سارے کیا کریں کہ وہ آئٹمس کو سارٹ آؤٹ کرتے ہیں, اس کو لے کر جاتے ہیں. آپ نے بہت اچھی بات کی, جتنے بھی کریٹو کام ہے نا یا ایسے والی جاب جس میں کہ ہیومن ایلیمنٹ کا انٹریکشن ہے, جس میں سیلز ہے, جس میں مارکیٹنگ ہے, جس میں کسٹمر سروسز ہیں, آپ نے بالکل کہا جہاں پہ ڈاکٹرز کی امپیتھی کی بہت ضرورت ہے کہ جہاں وہ پیشنٹ کی کاؤنسلنگ کرتا ہے, اس طرح کے تمام. اور کریٹو لائک فیشن ڈیزائننگ کو دیکھ لیجئے, جتنے بھی نئے جو ڈیزائنز آتے ہیں وہ کوئی کمپیوٹر تو نہیں بناتا, وہ ڈیزائن تو جو ہمارے وہ اسٹوڈنٹس ہیں وہ یا جو بھی اس کے فیشن ڈیزائنرز ہیں وہ بناتے ہیں. ہاں پھر اب اس کو ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں, الٹیمیٹلی ڈیجیٹلائز کرتے ہیں تاکہ ہم اس کو ٹرانسلیٹ کر سکیں انٹو اے فیبرک. ادروائز جتنے بھی ہوں گے کریٹو کام ہوں گے ایسا ہوگا. میں نے ریسنٹلی کہیں پڑھا تھا کہ یہ ٹھیک ہے کہ اس میں سے کوئی جتنی اے آئی کے آنے سے یا روبوٹ کے آنے سے کوئی 50% آپ کی جابس جو ہیں وہ ختم ہوں گی, لیکن یاد رکھیے گا کوئی 75% کریٹ بھی ہوں گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ اے آئی یا روبوٹکس جو ہمارے پاس سائنس ہے یا ٹیکنیک ہے, اس کو ہم کیسے ڈفرینٹ اپنے جو فنکشنز ہیں اس کے اندر ہم کیسے اس کو جو ہے وہ ریلیٹ کر سکتے ہیں. اچھا کامران صاحب, ہاں جیسے آپ نے کہا وہ اسی بیلنس کی یقیناً آپ بات کریں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس پر بھی تھوڑا دیکھنا ہوگا کہ کن فیلڈز میں, جیسے سروت نے بھی یہ بات کی کہ کن فیلڈز میں ہمیں روبوٹک ٹیکنالوجی کو لانا چاہیے, کن فیلڈز کو تھوڑا سا اوائڈ کرنا چاہیے تاکہ وہاں کنفیوژن ہی نہ پیدا ہونا, تو یہ بھی ذرا دیکھنا ہوگا. دیکھیے میں ایگزامپل دے رہا ہوں کہ ایک دنیا میں ایسے بہت سے ریسٹورینٹس ہیں جہاں پہ روبوٹس جو ہیں وہ سرو کر رہے ہیں. اٹس پرفیکٹلی آل رائٹ, آپ آئے آپ سرو کر کے چلے گئے. بٹ میں نے آپ کو ابھی جو کہا کہ جہاں پہ بھی ہیومن ایلیمنٹ ہوگا, جہاں پہ بھی ہیومن انٹریکشن ہوگا, جہاں پہ پرسن ٹو پرسن انٹریکشن ہوگا, وہاں پہ آپ اس کا جو آپ کا روبوٹ ہے وہ شاید بہت زیادہ افیکٹولی رول پلے نہیں کرتا. کامران صاحب آپ نے بولا کہ کچھ جس طرح جابز جائیں گی تو اس طرح جابز کھلیں گی بھی, تو وہ کون سی جابز ہوں گی جو انسانوں کے لیے کھلیں گی آفٹر اے آئی ٹیکنگ اوور؟ دیکھیں مثلا میں آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں, آج کل بہت سے آپ نے اسٹارٹ اپس دیکھے ہوں جو فنٹیکس کہلاتے ہیں, فائنینشیل جو ٹیکنالوجی کے ہیں, وہاں پہ یو نیڈ ٹو ہیو اے ہیومن بینگ. ٹھیک ہے, اگر آپ مجھے بتائیے کہ ٹھیک ہے کہ ہمارے پاس ڈرائیور لیس کارز ہوں گی ایک زمانے کے اندر, بٹ وہ ساری کی ساری تو نہیں ہو سکتی نا, اس میں ہیومن ایلیمنٹ کوئی نہ کوئی ڈرائیور بھی ہوگا, کوئی ڈرون اسپیشلسٹ ہوگا, کوئی ڈیٹا بیس اینالیٹکس ہوگا. کیونکہ یاد رکھیے گا اے آئی روبوٹکس جو ہے وہ ڈیٹا تو جو ہے وہ پروسیس کر لے گا, لیکن اس کے اندر سے اس نے جو لاجک
एनालिटिकल जो अप्रोच है इंटेलेक्चुअल वो जो नहीं निकाल अप्रोच है सकता। वो लॉजिक, रैशनैलिटी, वो पार्ट जो है वो तो एक ह्यूमन एलिमेंट ही कर सकता है, ये एक इंसान कर सकता है। जी। अच्छा कामरान साहब, जैसे हम यही रोबोटिक टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे, अब ये जो टीचर है, यानी टीचिंग के मैदान में किस हद तक हम इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें? और वैसे तो बड़ा एक नई चीज़ है, लोगों को अच्छी लग रही है, लेकिन सारे एंगल्स आपने बता दिए, उसके ड्रॉबैक्स भी बता दिए, लिमिटेशंस भी बता दिए आप। तो तालीम के महकमे में कैसे इसको नाफिज किया जाए एआई टेक्नोलॉजी को, ताकि वो जो हम बैलेंस की बार बार बात कर रहे हैं वो कायम रहे? देखिए, अभी आपने जैसे एग्जाम्पल दिया कराची के एक स्कूल का, इस तरह से इंडिया में भी एक स्कूल की चेन है जिन्होंने अपनी क्लासेस के अंदर एआई रोबोटिक टीचर जो है वो एक वहाँ पे क्या कहते हैं नॉमिनेट कर दिया है वहाँ पे। अब होता यह है कि जो ह्यूमन टीचर जब पढ़ा रहा है और कोई भी ऐसा सवाल आ जाता है कि जिस सवाल का जवाब उसके पास नहीं है, वो उसी वक्त उस सवाल जी 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 कामरान सईद साहब से राबता हमारा मुनक़ता हो गया। माहिर तालीम, मोटिवेशनल स्पीकर हमारे साथ है। और वो अब यही बात है, अगर जैसे अभी ये कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया तो क्या अगर एआई होता तो ये रोबोट क्या डिस्कनेक्ट होता? नहीं ना, नहीं होता, या हमारी जगह कोई रोबोट बैठा होता तो वो कंफ्यूज हो जाता ना, कंफ्यूज हो जाता। उसकी प्रोग्रामिंग ही उसकी ऐसी नहीं होती कि मैं अगर लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है तो जो कुछ कहा है उन्होंने उसको दोबारा दोहरा सके। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, देखना पड़ेगा। और देखिए ना, जहाँ बात जो जैसे वो भी कामरान साहब भी कह रहे थे कि जहाँ बात क्रिएटिविटी की आती है, इंटेलेक्ट की आती है, विजडम की आती है, वो रोबोट कैसे रिप्लेस कर सकता है? और अभी जो हमने पैकेज दिखाया था ना, उसमें मैंने 2-3 चीजें देखी। अब उन्होंने बताया कि रोबोट ने बताया कि भाई कराची की बिरयानी मशहूर है और इसके अलावा निहारी और कबाब भी है। अब वो जो बिरयानी कहने का अंदाज था ना, उसमें बिरयानी यानी कोई उससे ये नहीं होगा कि अच्छा बिरयानी कोई चीज है खाने की, उसको खाया जाए। ठीक है, तो इंसान इमोशनल लेस बिरयानी थी। निहारी कह रही हूँ, निहारी कह भाई, निहारी भी मशहूर है, कबाब भी मशहूर है। अब ना निहारी में निहारी आ रही है, ना कबाब में कबाब आ रहा है। अच्छा, अब मगर मुझे ये भी लगता है कि स्टूडेंट्स जो है, वो नॉटी स्टूडेंट्स जो होते हैं, वो टीचर को सीरियस नहीं लेते, तो जो एनी को कैसे लेंगे वो? बिल्कुल। तो बताइए कामरान साहब, अब वक्त भी हमारे पास कम रह गया, कैसे आप इसको देखते हैं? जरा कंक्लूड करें इस सारी डिबेट। आपसे यही कहना चाह रहा था कि ये जो आप बात कर रहे हैं कि जो अब एक जो रोबोट है वो बहुत से ऐसे टीचिंग के या लर्निंग एलिमेंट है जिसको वो शायद नहीं देख। मसलन एक स्टूडेंट जो है वो प्रेजेंटेशन दे रहा है वर्बल, कोई ग्रुप डिस्कशंस हो रही हैं वहां पे, कोई असाइनमेंट की प्रेजेंटेशन हो रही है, वो एक टीचर जो है उसको देख सकता है। और कहीं पे अगर चीटिंग हो रही है तो वो एक टीचर जो है ऑब्जर्व कर सकता है, जब तक कि आप ये तमाम एलिमेंट्स अपने उस रोबोट में ना डालें। और मैं यहाँ पे एक चीज और जी फरमाइए, ऐड कीजिए। जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि आप कामरान सईद साहब से राबता हमारा मुनक़ता हो गया। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें। और बिल्कुल आपने सही कहा कि ऑब्जर्वेशन बेस्ड होने, जैसे हम अक्सर आते हैं शो पर तो हमें जो तजुर्बात होते हैं रास्ते में आते हुए, हम उनका जिक्र करते हैं। अब रोबोट ये नहीं कर सकता। रोबोट की प्रोग्रामिंग ऐसी नहीं है कि वो बताए कि आज ये हुआ, ऐसे हुआ। तो टीचर भी कैसे, जब टीचर आते हैं कहीं से तो बच्चों को बहुत सी ऐसी सीख देते हैं जो उनका उस वक्त तजुर्बा रहा होता है उस रास्ते के अंदर, तो वो नहीं बता सकता। तो बड़ी लिमिटेशंस है, लेकिन ये कि अपनी जगह बहरहाल एक टेक्नोलॉजी है, एआई का इस्तेमाल है, टेक्नोलॉजी को रोका नहीं जा सकता, चैनलाइज किया जा सकता। देखिए, ये तो बात पक्की हो गई है कि आपको और मुझे रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि जितने हमारी कॉल ड्रॉप्स होती है, कभी इंटरनेट नहीं होता, तो वो सारी चीजें रोबोट कैसे करेगा।